حنیفہ اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے عورتوں اور مرد کی نماز میں فرق نہیں. میں حوالہ تعالیٰ اگر ہم نے ساری زندگی مرد سے الگ طریقے سے نماز پڑھی ہو تو کیا ہمیں پچھلی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، یا اب صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیں تو کافی ہوگا؟ منہال صاحبہ. جناب منہال صاحبہ محترمہ، شریعت میں عورت کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور یہ فرق اجماع امت سے ثابت ہے. اس پر میرا کلپ ہے، آپ وہ سن لیں. ابھی یہ تو شارٹ مسائل میں جواب دیتا ہوں. مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق، یہ کئی سارے کلپ آ جائیں گے، وہ آپ سارے سن لیں. تھوڑا سا رکیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں ان کا دامن دلائل سے بالکل خالی ہوتا ہے، سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی ہے. یہاں یہ اجماع کا دعویٰ کر لیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک اشارہ سمجھ لیں، جہاں یہ لوگ اجماع کی بات لائے سمجھ جاؤ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. مطلب میں ایک قاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی مقلدین کی آپ بات سنیں تو یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب جب ان کے زبان پہ اجماع کا لفظ آیا تو عام طور سے 99% آپ دیکھیں گے، 1% ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن 99% آپ دیکھیں گے کہ سمجھ جائے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. اور اگر کسی مسئلے میں دلیل ہوگی تو سب سے پہلے وہ لوگ دلیل کی طرف آئیں گے، کیونکہ یہ باقاعدہ جو ہے یہ ماحول بن چکا ہے. یہ دلائل کا دور ہے، یہ جو دور ہے یہ دلیل کا دور ہے، یہ تقلید کا دور نہیں ہے. تقلید اپنی موت مر رہی ہے. تو اس مسئلے میں کفایت بھائی اس مسئلے میں جو ذکر کیا ہے ان کے فقہاء نے، وہ اتفاق کا لفظ جو ذکر کیا اتفاق الائمہ یا اتفاق العلماء، تو وہ اشارہ فقہ حنفی کے علماء کی طرف ہوتا ہے. اور جو اتفاق العلماء ذکر ہوتا ہے اس کو یہ فقہ حنفی کے اتفاق کو، حالانکہ وہ بھی ہر جگہ متفق نہیں ہوتے، تو اس اتفاق کو، اس اجماع کو اجماع امت بنا کے پیش کر دیتے ہیں، گویا امت صرف یہی ہے اور دوسرے لوگ امت نہیں ہے. یہ بھی جی بالکل. یہ لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، میں نے جہاں تک دیکھا ہے 3 طرح کا یہ لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں. باقی جو ریئل اجماع ہے اس کا تو ان سے کبھی دعویٰ کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، کبھی اس کا دعویٰ کرتے نہیں. جو ریئل اجماع ہے یعنی پوری امت عہد صحابہ سے لے کر آج تک اختلاف نہ ہوا ہو، یا عہد صحابہ کے بعد قرون مفضلہ میں اختلاف نہ ہوا ہو، اس طرح کا اجماع کے پاس اس کی نوبت نہیں آتی. یہ جب بھی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ 3 طرح کا ہوتا ہے عام طور سے. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، پھر جب ان کی گرفت ہوتی ہے کہ فلاں لوگوں نے بھی تو اس کے خلاف کہا ہے، تو کہتے ہیں ان کا اختلاف معتبر نہیں، یہ کہہ کے دامن بچاتے ہیں. تو اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے اجماع کی جس کے خلاف جو ہے مجتہدین کے فتاوی موجود ہو، کیونکہ اجماع کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ مجتہدین کا متفق ہو جانا. دوسرا جو ان کا اجماع ہوتا ہے وہ مذاہب اربعہ کا ہوتا ہے، یعنی چاروں مذہب والے متفق ہوتے ہیں تو اس کو بھی اجماع کے نام سے اڑا دیتے ہیں. بات اجماع، حالانکہ چاروں کے متفق ہونے سے لازم تھوڑا جاتا ہے کہ اجماع ہے، چاروں کے علاوہ بھی مجتہدین اور ائمہ کی بہت بڑی تعداد ہے. اور تیسرا اجماع ان کا ہوتا ہے کہ اجماع فی المذہب، ان کے مذہب یعنی ان کے جو اپنے علماء ہیں وہ کسی پر متفق ہو گئے تو اس کو بھی اجماع یہ بول دیتے. تو عام طور سے جب یہ تقلیدی دنیا اجماع کی بات کرتی تو انہیں 3 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یا تو چند لوگوں کا اختلاف ہے اس کا یہ لوگ گنتے ہی نہیں ہیں، یا پھر یہ ائمہ اربعہ کا اتفاق اس کو اجماع بول دیتے ہیں، یا مذہب کے کسی خاص مذہب کے علماء کا جو ہے اتفاق ہے اس کو یہ لوگ اجماع بول دیتے ہیں. ورنہ جو ریئل اجماع ہے یعنی عہد صحابہ میں سب کا اتفاق ہو، تابعین میں سب کا اتفاق ہو، ایسے اجماع کے حوالے ان کے زبان سے سننے کو نہیں ملتے. الحمدللہ ایسے اجماع کی بات ہم کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا 3 طلاق کے مسئلے پر جو ہے اجماع کی بات کرتے تو ہم صحابہ کی بات کرتے. صحابہ میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جو اختلاف تھا وہ بعد میں ہوا. جی آگے بڑھتے ہیں. وہ آپ سارے سن لیں تو اس میں مدلل بتایا میں نے. بہت سے مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں، تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، حنفیہ کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی بھی تھوڑا سا رکتے ہیں. یہ جو جملہ دیکھیں کتنا زہریلا ہے. ہاں اگر تقلید کی بو آتی ہے اس میں. کیا امام احمد جو امام بخاری کے استاد، یہ لوگ اصل میں امام بخاری کے نام سے چڑھانے کی کبھی کبھی چلانے لگ جاتے ہیں. بھائی یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ امام بخاری کے استاد ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ امام بخاری کے استاد ہیں، یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں یہ دیکھیے شیطانی کھوپڑی ہوتی ہے نا. اصل میں امام صحیح بخاری کے حوالے لاتے نا. صحیح بخاری میں امام بخاری نے وہ روایت نقل کی ہے نا کیا کہ ام دردہ رضی اللہ عنہ بیٹھتی تھی، مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھی، وہ فقیہ تھی. تو اس طرح سے وہ صحیح بخاری کی دلیل سر میں گھوم رہی ہے، مطلب وہ دماغ خراب ہو رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ امام احمد جو امام بخاری کے استاد تھے، تو بلا وجہ وہ بیچ میں امام بخاری
کے نام کی جو کراہت ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے. امام بخاری کے واسطات ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں اس جملے سے امام بخاری کے واسطات سے؟ یہ کہنا چاہتا نا کہ بخاری کی دلیل نہیں چلے گی. ارے امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا فتویٰ ہم تھوڑی پیش کرتے ہیں, ان کے اپنے قول پر تھوڑی جو ہم کوئی بات کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیثیں نقل کی ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نقل کیے ہیں, حدیثیں نقل کی ہیں, ان کی بات کی جاتی ہے. اس لیے بار بار یہ تقابل کرنا, امام محمد رحمہ اللہ کے بھی جو ہے امام بخاری کے بھی استاد ہیں, تو اس سے اگر یہ اشارہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری کی دلیل کوئی جو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے وہ کمتر ہو جائے گی, تو یہ بیکار کی بات ہے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ صرف ناقل ہیں حدیثوں کے, اصل قائل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم امام بخاری رحمہ اللہ کا حوالہ دے کے امام بخاری کی بات نہیں پیش کرتے, ہم امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرتے, یا صحابہ کرام کا کوئی اثر نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اس کو ہم پیش کرتے. اور یہی کام یہ لوگ بھی کرتے, یہ بار بار موازنہ کرتے نا کہ امام بخاری کے بھی استاد تھے, امام بخاری کے استاد تھے امام محمد کا قول آپ پیش کر رہے ہیں نا. ہم تو امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نہیں پیش کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کے نبی کا قول پیش کر رہے ہیں یا صحابہ کرام کا قول پیش کر رہے ہیں. تو آپ امام محمد امام بخاری کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر موازنہ ہی کرنا ہے تو قائل کا موازنہ قائل سے ہونا چاہیے. جو قائل ہے تو ہمارے قائل, ہم جو قول پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کا یا صحابی کا. اب اس کا موازنہ کرو, امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول آپ پیش کریں یا ائمہ اربعہ کا قول پیش کریں, ان چاروں میں سے کسی ایک کی بات اللہ کے نبی کے برابر ہو سکتی یا صحابی کے برابر ہو سکتی, تو قائل کا مقابلہ قائل سے کریے. اب رہی بات ناقل, یعنی جس نے نقل کیا اپنی سند سے, تو آپ کہیں کہ لیکن پھر آپ لوگ باتیں امام بخاری کی کتاب سے نقل کرتے, تو آپ لوگ کہاں سے نقل کرتے ہیں؟ آپ لوگ امام محمد رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر سے پوچھ کے آتے ہیں, ان کی قبر میں جا کے ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے, کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ آپ لیتے ہیں ہدایہ, قدوری, در مختار, فتاوی ہندیہ, یہ سب کتابوں سے لے کے آتے ہیں نا. یہ تو صحیح بخاری کی بھی کئی سالوں بعد لکھی گئی کتاب ہے. تو کتابوں اچھا کفایت بھائی, یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے ابھی جو آپ نے جواب دیا جس کا, اس میں یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ تمام مذاہب کا اتفاق ہے, یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ جو جزئی طور پہ یعنی فلاں مسئلے میں فلاں عالم نے ایسا کہا ہے کہ بھی عورت ایسا کرے گی, مرد ایسا کرے گا, لیکن اجمالاً عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے, اس پر اجماع تو مذاہب اربعہ کا بھی نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات کہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے, فلاں چیز میں ایسا کرے گی عورت, لیکن کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اصل جو ہمارا اصولی مسئلہ ہے, اس اصولی مسئلہ میں تو مذاہب اربعہ کا اتفاق جھوٹ ہے. جی بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں بھائی. امام نخعی کا ایک قول ہے, شیخ البانی نے اس کو نقل کیا ہے. وہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں تفعل المرأة فی الصلاة کما یفعل الرجل. ابن ابی شیبہ کا قول ہے بے سند صحیح. اچھا وہ ابھی آگے امام بخاری والی وہ ام الدرداء والی روایت وہ لے کر کے آئیں گے. ایک طرف خود ام الدرداء والی روایت پیش کر رہے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی نماز میں, اور وہ یہ مطلب اس میں الفاظ بھی کہ وہ فقیہ ہیں, فقیہ ہونے کا مطلب کہ ان کا اختلاف درج کیا جائے گا. تو وہ تو خود اب صحیح بخاری کی روایت اس بات کی دلیل ہوگی کہ اجماع نہیں ہے نا. مطلب جب ایک فقیہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہے تو وہ خود دلیل ہو گئی اس بات کی کہ اجماع نہیں. اجماع کا دعویٰ تو صحیح بخاری کی روایت رد کر رہی ہے ان کا, اور کوئی دلیل دینے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. وہ امام بخاری نے جو روایت پیش کی ہے وہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے میں ان کا اجماع کا دعویٰ کرنا غلط. بارک اللہ فیک. چلیے آگے بڑھتے ہیں, آگے ویڈیو چلائیں. جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی بھی کہتے ہیں, امام مالک بھی, اور حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے. تو یہ تو بعد میں شروع کیا ہے, حتیٰ کہ قدیم اہل حدیث جو تھے نا ہندوستان میں وہ بھی بعد میں 150-200 سال پرانے ان کے فتوے. رکیے یہ مطلب کس منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں شروع کیا؟ بعد میں تو آپ کی پیداوار ہے, تقلید کی پیداوار بعد ہے. تاریخ پیدائش کیا ہے تقلید کی بتائیں؟ ائمہ اربعہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے بتائیں؟ سارا جو ہے ان کا معاملہ بعد کا ہے, اور یہ الٹا ہمیں بولتے ہیں کہ یہ بات کی. بھائی ہم تو ہماری تو نسبت ہی ہے سلفیت کی. سلف کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین نے جس طرح سے دین سمجھا ہے اس طرح سمجھو. ہم تو اپنی نسبت ہی سلف کی طرف کرتے, ہم تو اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں. جنہوں نے اپنا ٹائٹل ہی لیا ہو سلفی, ان کو آپ کہتے ہو کہ یہ بعد میں آیا. ارے بعد میں تم آئے, بعد میں تمہاری فقہ آئی, بعد میں تمہارے یہ اقوال آئے, لیکن اہل الحدیث جن مسائل کو پر بات کرتے ہیں اور ان کا جو عمل ہے, ان کی جو دلیل ہے وہ پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے, آثار صحابہ و تابعین سے. ابھی شیخ سرفراز نے پیش کیا نا کہ امام جو ہے نخعی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں, امام نخعی رحمہ اللہ تو سب سے پہلے کے, چاروں ائمہ سے پہلے کے,
चारों इम्मा से पहले वो कहते हैं कि एक औरत वैसे करेगी जैसे मर्द करता है। चलें आगे। हिंदुस्तान में वो भी 150-200 साल पुराने उनके फतवे देखेंगे आप, वो भी यही कहते थे कि औरतें सिमट के नमाज पढ़ेगी। अरब उलमा के कदीम जितने फतावाएं सऊदीया के हों, कुवैत के हों, वो सब में यही लिखा है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। तो कुछ मसाइल इजमा से साबित होते हैं, उनके लिए सरी हदीस की हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे औरत आहिस्ता आवाज़ से लब्बैक कहेगी, ज़ोर से लब्बैक नहीं कहेगी, इसका किसी हदीस में तस्करा नहीं है, इजमाई उम्मत से साबित है। औरत जो है सफ़ा मरवा पे दौड़ेगी नहीं। रुक जाते हैं, एक मिनट रुक जाते हैं। इन्होंने तलबिया के बारे में कहा कि जो है औरत तलबिया आहिस्ता आवाज से कहेगी और किसी हदीस से साबित है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नमाज का मसला चल रहा है कि सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, यही हमारी दलील है कि औरत हो या मर्द हो दोनों एक तरह पढ़ेंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं कि औरत भी मर्द की तरह नमाज पढ़ेगी, इसकी दलील हो। अरे भाई, इसकी दलील वही हदीस है, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुखातब किया है। तो अहलुल हदीस को औरतों की नमाज के लिए अलग से दलील देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मर्दों के नबी थे वैसे औरतों के भी नबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका मर्दों को सिखाया औरतों को। अब जहां जो फर्क का दावा करता है कि खातून के लिए औरत के लिए कुछ अलग बात सिखाई गई है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो दलील पेश करे। बाकी जो ये कहता है कि मर्द औरत दोनों एक ही तरह अमल करेंगे, उसके लिए सिर्फ नबी की हदीस पेश करना काफी है बस। तो हम नमाज के बारे में, चाहे बैठने का मसला हो, चाहे तबरुक का मसला हो, कोई भी मसला हो, हमने अल्लाह के नबी की हदीस पेश कर दी। ये दलील है हमारी, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मुतालबा करते हैं कि औरत मर्द की तरह नमाज पढ़ेगी, क्या दलील? अरे भाई, दलील वही हदीस रसूल है, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, वो दलील है, क्योंकि ये दोनों को मुखातब किया गया है। वरना अगर हम कहें कि भाई जो है बहुत सारे ऐसे क़याम का मसला है, क़याम का मसला है, रुकू का मसला है, हम कहें कि रुकू मर्द की तरह औरत करेगी, क्या दलील है इसकी? अरे भाई, वो सारी हदीसें वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। औरत की नमाज शुरू होगी तकबीर से, खत्म होगी सलाम पे, क्या दलील है? जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी की हदीस दलील है। तो जैसे नमाज के तमाम मसाइल में हदीस रसूल दलील है, ऐसे जहां जहां ये लोग फर्क का दावा करते हैं वहां भी हदीस रसूल ही दलील है। बहरहाल बात हो रही थी तलबिया की। ये हजरत फरमाते हैं तलबिया पे भी इजमा है, बिल्कुल इजमा नहीं है। ये कहना कि एक औरत ऊंची आवाज से तलबिया नहीं करेगी, आहिस्ता करेगी, कहेगी, तमाम लोगों का इजमा, गलत बात है। आप मज़ाहिब अरबा की बात करें तो मज़ाहिब अरबा की हद तक ठीक है, बल्कि उसमें भी बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि नहीं, ऊंची आवाज से वो कह सकती है। बस वो ये कहते हैं कि आस पास अगर कोई ना हो, खवातीन हो, तो ऊंची आवाज से कहें, कोई मसला नहीं। शाफी वगैरह की तरफ से ये बात मिलती है। लेकिन ये अल इतलाक की सबका पूरी उम्मत का इजमा रहा हो कि औरत आहिस्ता ही तलबिया कहेगी, ऐसी बात नहीं। इमाम इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम है, मुज्तहिद इमाम है, उनका कौल मोतबर होता है, वो बिल्कुल इसकी कायल नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, एक औरत ऊंची आवाज से तलबिया कहेगी। इसके अलावा अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी रवायत भी आप देखेंगे मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा और बहुत सारी कुतुब हदीस में इनकी रवायत मौजूद है कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलबिया, समिया सौत तलबियतिन, रवायत के अल्फाज है समिया सौत तलबियतिन, तलबिया की आवाज सुनी मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। फक़ाल मन हादा, तो पूछा ये कौन? ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रवायत है, हदीस नंबर 14665। फक़ाल मन हादा, पूछा ये कौन है? क़ालू आइशतु, तो लोगों ने क्या कहा कि ये अम्मा आयशा है, एतमरत मिन तनीब। फज़कर, तो आगे रवायत है, लंबी रवायत है। खुलासा ये कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ऊंची आवाज से तलबिया कहा। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, पूछा किन की आवाज है? बोले अम्मा आयशा रजी अल्लाह की आवाज है। क्या किसी ने इनकार किया? किसी ने? पूरे सहाबा किराम में से किसी ने टोका? किसी ने टोका? तो आप देखिए, खुद अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी ऊंची आवाज से तलबिया साबित है। इसी को इमाम इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह ने बतौर दलील पेश किया मोहल्ला में। इमाम इब्ने हज़्म रहमतुल्लाह ने कहा कि खातून भी ऊंची आवाज से तलबिया कहेगी, उन्होंने इस बात को बतौर दलील पेश किया है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है आप देखें, उससे दोनों इस्लाह करते हैं, लेकिन मैं वो हदीस आपके सामने पेश कर, सुनन नबी दाऊद मुअत्ता वगैरह की रवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अतानी जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फअमरनी अन आमुरा असहाबी व मम्मी, तो हुक्म दिया कि मैं अपने साथियों को कहूं, अपने साथियों को हुक्म दे और मेरे साथ जो लोग हैं अन यरफउ अस्वातहुम, कि वो अपनी आवाज बुलंद करें। ये तलबिया से मुतल्लिक है, अपनी आवाज बुलंद करें।
تو یہاں پہ کہا کہ جو بھی میرے ساتھ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھے، سب تھے، اور سب کے تعلق سے حکم ہوا کہ اونچی آواز سے تلبیہ کہیں. تو یہ بھی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دلیل ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل سننے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نقد نہیں کیا، کوئی نکیر نہیں کیا، وہ دلیل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اہل علم نے، اس کے علاوہ اگر علماء کی بات کریں تو دیکھیے قرآن حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا، ائمہ سے بھی ثابت ہو گیا. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ میں لکھا ہے کہ بھئی اونچی آواز سے وہ تلبیہ کہے گی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں معاصرین میں آپ دیکھیں گے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا اونچی آواز سے تلبیہ کہیں گی. بلکہ ابھی اس دور میں ایک بہت بڑے شارح حدیث ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے سنن نسائی کی شرح لکھی ہے، جنہوں نے سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے. وہ فقہ میں، حدیث میں، لغت میں بہت سارے علوم میں ماہر تھے. تو ان کی جو کتاب ہے نا سنن نسائی کی شرح، اس میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عندي ان ما قاله ابن حزم رحمہ اللہ هو الارجح لظواہر النصوص. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک امام ابن حزم رحمہ اللہ کی جو بات ہے وہی راجح ہے، وہی راجح ہے. کیوں؟ کیونکہ نصوص کے ظاہر سے انہی کی بات کی تائید ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اما القائلون لا ترفع المرأة صوتها، لیکن اور رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عورت اونچی آواز بلند نہیں کرے گی، فلم یأتوا بحجت مقنعہ، کہتے ہیں ان لوگوں نے کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کی ہے جو مطمئن کر دے. یہ بہت بڑے شارح حدیث ہیں بھائی، بہت ساری آثار احادیث کی راوی، پوری زندگی اسی میں گزری، حدیث پڑھتے پڑھاتے، آثار پڑھتے پڑھاتے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی دلیل جو کہتے ہیں کہ عورت آہستہ تلبیہ کہے گی، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اور کہتے ہیں وَأَمَّا دَعْوَ بَعْضِهِمْ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِتَلْبِيَةٍ. اور رہا بعض لوگوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ اجماع ہے کہ عورت تلبیہ میں آواز اونچی نہیں کرے گی، فَغَيْرُ صَحِيحَةٍ. تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، یہ اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اِذْ فِيهَا اجماع، کیونکہ اس میں اجماع نہیں ہے. کما سمیتہ فی کلام النبی، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ کی بات میں آپ دیکھ چکے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ کی عبارتیں نقل کی، اس میں کچھ اقوال نقل کیے. وہ ابن حزم کا نام انہوں نے پیش کیا کہ انہوں نے کہا، تو کہا فتبصر بالانصاف، اس لیے انصاف سے کام لیجئے. تو یہ ذخیرۃ العقبہ جلد 24 صفحہ 233 پر انہوں نے بھی لکھ رکھا. تو آج بھی بہت سارے اس کے قائلین موجود ہیں، پہلے بھی قائلین موجود رہے ہیں. اس لیے یہ دعویٰ کرنا ایک کال میں بھی ذکر کر دیتا ہوں، ایک کال میں بھی ذکر کر دیتا ہوں. امام شنقیطی نے ان کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں انہوں نے حوالہ نقل کیا ہے امام رافعی کا. ان کی کتاب ہے فتح العزیز فی شرح الوجیز. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پہلے تو وہ قول ذکر کرتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے آواز کو پس رکھیں گی. آگے وہ لکھتے ہیں قال القاضی الرویانی ولو رفعت صوتها بالتلبیہ لم یحرم، کہ اگر کوئی عورت تلبیہ میں اپنی آواز بلند کرتی ہے تو اس پر حرام نہیں ہے. آگے وہ خود لکھتے ہیں لِأَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، کیونکہ اس کی آواز پردہ نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ اس قول کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آواز بلند کر لے تو اس پر حرام نہیں ہے، بلکہ اس کی علت بھی بیان کر رہے ہیں. اور فرمانے لِأَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، کیونکہ عورت کی آواز یہ پردہ نہیں ہے، خلافاً لبعض اصحابنا، جیسا کہ ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے. تو یہ بھی ایک امام قاضی الرویانی ان کا قول ہے جو امام رافعی نے اپنی کتاب فتح العزیز فی شرح الوجیز میں نقل کی. امام شنقیطی نے ازواء البیان میں اس کو ذکر کیا. تو ایک قول اور بھی ہو گیا اس بات کا کہ اجماع نہیں اس مسئلے پہ، اجماع جو اس مسئلے پہ بھی غلط ہے. جو فرق بولتے ہیں تو جیسے ہم لوگ تو دلیل دیتے ہیں، تو یہ پست کی تو دلیل نہیں دیتے، یعنی پست کی آواز پست کرے گی تو علماء کے اقوال ذکر کر دیتے ہیں. حالانکہ تو ایک بات اور ہے اس میں کہ جو لوگ بلند آواز کی نفی کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آواز ہی نہیں ہوگی. ایک بات تو یہ بھی ہے، یعنی بلند کرنا اور نہیں کرنے کا فرق ہے. اب اس کو کیا کر دیتے ہیں کہ تقریباً اس معنی میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ گویا عورت کی آواز ہی نہیں آئے گی. حالانکہ جو لوگ یہ فرق کرتے ہیں معتبر علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت اتنی بلند آواز میں تلبیہ ضرور کہے گی کہ آس پاس کی عورتیں اور قریب کے لوگ سن سکیں.
یعنی اتنی بلند آواز میں تلبیہ کے تو وہ لوگ بھی قائل ہیں. تو جو ہمارے یہ بھائی تلبیہ میں آواز بلند نہ کرنے اور کرنے کا فرق بیان کرتے ہیں، وہ ایسا لے کے جاتے ہیں گویا عورت اپنے من ہی میں اور آہستہ سے ایسا بولے گی کہ سن نہیں سکیں. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دیتے، اقوال علماء پیش کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں دیتے کہ جو دلیل ان کی ہے وہ ہے ضعیف. یعنی بہقی کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ جو ہے عورت جو ہے اپنی آواز کو پست کرے گی. اور جو بعض علماء نے اپنی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت تلبیہ میں آواز بلند کرے گی. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل تو تھوڑے لوگ ہیں، شروعات انہی تھوڑے لوگوں کو کثیر لوگوں نے نقل کر دیا. یعنی جہاں سے قول اصل چلا ہے وہاں پہ تو ہے قلیل، لیکن بعد میں جب وہ قول پھیلا تو ہو گئے کثیر، اور اصلاً تو وہ قلیل ہو گئے، یعنی تعداد کے لحاظ سے. جی اچھا، آپ کنٹینیو کریں. ہاں، میں یہاں پہ دیکھا کمنٹ میں ابھی جب آپ لوگ بات کر رہے تھے، ایک بندے نے لکھا ہے کہ تو شرائع کی بات ذکر کرے تو بات، اور علماء ائمہ اربعہ کا دعویٰ کریں تو چڑ لگ جاتی ہے. اور اللہ کے بندے شرائع کی بات کر رہے ہو. سب سے پہلے ہم نے کیا ذکر کیا؟ سب سے پہلے حدیث رسول، سب سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ عنہ صحابی کی بات، ہم نے صحابیہ کی بات نقل کی ہے. یہ شرائع حدیث ہیں صحابہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے سامنے ائمہ اربعہ اور ان جیسے ہزاروں ائمہ کی کیا حیثیت ہے؟ شرم نہیں آتی ہے بات لکھتے ہوئے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کیا گیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اس کا حوالہ دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو حکم ہو رہا ہے کہ تلبیہ کہیں. اتنے سارے جو دلائل پیش کیا جا رہا ہے، اور لاسٹ میں اطمینان کے لیے لاسٹ میں ہم نے کہا کہ بھی آج بھی لوگ اس کے قائل ہیں. تو سب سے لاسٹ میں ہم نے جو ہے شارحین حدیث کا ذکر کیا. تو یہ بندہ کیسا شو کر رہا ہے کہ صرف ایسا لگ رہا ہے کہ شارحین حدیث ہی کا ذکر ہوا، باقی کسی کا ذکر نہیں ہوا. بھائی کیا کان میں کیا لگا کے بیٹھی ہو؟ پوری بات تو سنو. شارحین حدیث کے حوالے تو ہیں ہی، لیکن سب سے پہلے جو شروعات کی گئی، پیچھے جا کے کوئی اسٹریم میں دیکھے کہ ہم نے کیا کیا دلیل دی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے صرف شارحین حدیث کی بات نظر آ رہی ہے. شارحین حدیث کی بات ہم اس لیے نقل کر رہے ہیں تاکہ مفتی طارق صاحب کی اوقات معلوم ہو نا. ان کو بہت دعویٰ، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے. ارے انہوں نے پوری زندگی اتنا نہیں پڑھا جس شارح کا میں نے حوالہ دیا ہے. اس شارح نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، جتنی روایات پڑھی ہیں، جتنا وہ عربی زبان کا ماہر تھا، اس کا مطلب ہزاروں حصہ کرے تو ایک حصہ بھی صلاحیت ان کی نہیں ہے. اس لیے ہم جو ہے شارحین کے حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات کہنے والے کوئی ہندوستان کے جو ہے صرف اہل حدیث ہی نہیں ہے، جو عربی داں ہیں. آدم الاسیوبی کی بات کر رہے ہیں اپنا شیخ، آدم الاسیوبی کی بات کر رہے ہیں. انہی کی بات کر رہا ہوں، انہی کی بات. جی جی. اچھا بھائی دیکھو، یہ ہمارے ایک بات میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ اہل حدیث ہوتے نا، گفتگو اہل حدیث سے ہو رہی ہوتی تو ہم اس کو صرف حدیث سناتے. پر مقلد کا مسئلہ یہ ہے نا، اس کو حدیث سنا دو تو اس کو شرح صدر نہیں ہوتا، اس کو جب تک کسی فقیہ کے قول کا حوالہ نہ دیا جائے. تو ہمارے مخاطب کیونکہ صرف اہل حدیث نہیں ہے نا، اگر کوئی اہل حدیث سوال کرنے کے لیے آتا تو ہم اس کو حدیث سنا دیتے. اہل حدیث سن کر کے مطمئن ہو جاتا ہے الحمدللہ، اس کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اس کو کسی فقیہ کا حوالہ نہیں دینا پڑتا. مقلد کے ساتھ مسئلہ یہی ہے نا کہ مقلد کو آپ حدیث کا حوالہ دو تو وہ مطمئن نہیں ہوتا. وہ جب تک اس کو کسی فقیہ کا حوالہ نہ دے دیا جائے اس کو شرح صدری حاصل نہیں ہوتا ہے. اہل حدیث اور مقلد میں ہی فرق ہوتا ہے. تو بھائی کیونکہ اس وقت ہمارے مخاطب مقلدین ہیں نا، تو ہم کو تھوڑا سا فقہا کا بھی حوالہ دینا پڑتا ہے. تو یہ ہماری مجبوری نہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کے لیے حدیثیں کافی نہیں ہوتی ہیں. آپ کو حدیث کے ساتھ ساتھ، میں نے آپ ایک حنفی آدمی کا معاملہ آپ دیکھیں نا، اس کو آپ بتا دیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، عمل کرو، تو وہ نہیں کرے گا عمل. وہ انتظار میں رہے گا. وہ سوچے گا اچھا میرے امام کے مسلک کے موافق ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہ بتاؤ. جب امام کے مسلک کے موافق ہے یہ بتا دے، ارے بھائی یہ حدیث ہے، تمہاری امام کا عمل بھی ہے اس پر، تب جا کر اس کو اطمینان ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے تب میں اس حدیث پہ عمل کر سکتا ہوں. اچھا اس کو اگر امام کا قول بتا دو، حدیث نہ بتاؤ تو مطمئن ہو جاتا ہے. اس کو بول دو تمہاری امام کا یہ قول ہے، حدیث مت بتاؤ، اس کو شرح اپنے امام کے قول پہ شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے امام کا قول ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حدیث اس کے موافق ہے کہ مخالف ہے. لیکن جب حدیث آتی ہے تو یہ ضرور دیکھتا ہے کہ میرے امام کے قول کے موافق ہے کہ مخالف ہے. تو بھائی یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو حدیث کافی نہیں ہوتی، اس لیے ہم کو فقہا کے اقوال کا حوالہ دینا پڑتا ہے. باقی کیونکہ دعویٰ اجماع کا کیا گیا نا، مفتی طارق صاحب نے اجماع کا دعویٰ کیا، تو اجماع کے خلاف حدیث تو پہلے سے ہی موجود ہے.
پر اجماع کا دعویٰ غلط ہے تو اس کے لیے ہم کو کسی فقیہ کا قول ہی پیش کرنا پڑے گا نا. جب بھی کوئی اجماع کا دعویٰ کرے گا کہ فلاں مسئلے پہ اجماع ہے تو کیا پیش کیا جائے گا اس کے جواب میں؟ حدیث نہیں پیش کی جائے گی، اس کے جواب میں پیش کیا جائے گا کہ تم اجماع کہہ رہے ہو تو فلاں فقیہ نے تو مخالفت کی ہے، تو اگر فلاں فقیہ نے مخالفت کی مطلب تمہارا اجماع کا دعویٰ غلط ہے. تو جب اجماع کا دعویٰ کیا، جب آپ ہم سے حدیث مانگیں گے، حدیث تو ہم سب سے پہلے پیش کر دیں گے. آج اس دن کی شروعات میں سب سے پہلے حدیث پیش کی گئی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث نہیں ہے. انما النساء شقائق الرجال، یہ حدیث نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جو ہے وہ تم میں سے کوئی آدمی، تم میں سے کوئی بھی احدکم، تم میں لا یبسط احدکم، تم میں سے کوئی بھی اپنے ہاتھ کو سجدے میں ویسا نہ پھیلائے جیسا کتے کو پھیلاتے، جیسے کتا اپنے ہاتھ پھیلاتا. یہ حدیث نہیں ہے. شروعات تو ہم نے حدیث ہی سے کی تھی اللہ کے بندو. لیکن جب آپ اجماع کا دعویٰ کریں گے تو اجماع کا دعویٰ غلط ہے، اس کا ثبوت فقیہ کے قول سے ہی دیا جائے گا. تو تھوڑا سا بیسک سمجھ لیں کہ آپ بات کس موضوع پہ ہو رہی ہے، تو اس طرح کے اعتراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ. یہ جو اعتراض ان کا ہے یہ اہل حدیث کے منہج کو نہ جاننے کی وجہ سے بھی ہے. اہل حدیث کا یہ منہج نہیں کہ علماء سے استفادہ نہیں ہوگا، علماء کو پڑھا نہیں جائے گا، علماء کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، علماء کی طرف اشارہ نہیں. یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے. اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ دلیل کتاب و سنت ہے اور فہم سلف صالحین کا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ علماء کرام سے استفادہ، ائمہ سے استفادہ، ان کو پڑھنا، ان کا حوالہ، ان کو ذکر کرنا، یہ اہل حدیث کا منہج ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ دلیل نہیں ہے. تو دلیل کے طور پہ کفایت بھائی نے حدیثیں ذکر کی ہیں، وہ دلیل کے طور پہ ذکر کی ہیں، اور جو علماء کے اقوال ہیں، علماء کے جو فتاوے ذکر کرتے ہیں، ہم وہ استفادہ کے طور پہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے، اور یہ اہل حدیث کا منہج ہے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، آگے چلائیں ان کی ویڈیو. بلکہ چلے گی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اجماع امت سے ثابت ہے. اسی طرح عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اب عرب انہوں نے شاید یہ بھی کہا نا، صحیح کی بات کی، شاید چلے گی، دوڑے گی نہیں، صحیح کی بات انہوں نے کی. ابھی اس میں نہیں بولے کفایت بھائی، ابھی یہاں نہیں بولے. آگے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. علماء نے اس کو تبدیل کیا ہے. جو ہم سلفی علماء ہیں انہوں نے اس حدیث کے پیش نظر کے حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی نبی نے تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں رکھا، تو اس لیے ہم بھی، عورتیں بھی ایسے ہی پڑھیں گی جیسے نبی نے پڑھی، تو سمٹ کے نہیں پڑھیں گی. لیکن ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ تو حج کے بارے میں بھی تو نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، یعنی جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے حج کرو. تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے، تو عورت پھر آہستہ کیوں لبیک کہہ رہی ہے؟ نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں، تو عورت چل کیوں نہیں ہے، دوڑ کیوں نہیں رہی ہے؟ بس رک دیں. انہوں نے دو باتیں کہی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، تو پھر یہ حج کے مسائل میں بھی تو خواتین کا معاملات کچھ الگ ہے. تو انہوں نے دو مثالیں دی نا. ایک پر تو بات ہو چکی ہے ہماری، تلبیہ کی. تلبیہ کی بات کی کہ عورت آہستہ کیوں کہے گی. بھائی آہستہ یہ مذاہب اربعہ کا مسئلہ ہے نا. سارے علماء تو تھوڑی مانتے کہ وہ آہستہ کہے گی، بلکہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ ایک عورت اتنی اونچی آواز سے کہی، جو شیخ شعبان کہہ رہے تھے کہ اتنی اونچی آواز سے کہے گی کہ وہ آس پاس کے لوگ سنیں، بس اتنا اونچا نہ بولے کہ اور بہت زیادہ اونچی نہ ہو. لیکن اونچی آواز سے بولنے کے قائلین تو بہت زیادہ ہے. البتہ امام ابن حزم رحمہ اللہ اور بعض اہل علم تو کہتے ہیں نہیں، وہ تو مطلق جو ہے اونچی آواز سے بول سکتی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بہت زیادہ اونچی آواز سے نہ بولے. یہ بات، لیکن یہ مفتی صاحب نے ایسا تاثر پیش کیا ہے کہ اونچی آواز سے بولنے کا کوئی قائل ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ مذاہب اربعہ کی بات ہو سکتی ہے نا کہ اونچی آواز سے نہ بولے، لیکن مذاہب اربعہ کے علاوہ جو دیگر ائمہ ہیں وہ تو اس کے قائل ہیں. اس لیے اجماع کا دعویٰ نہیں ہے، اجماع کا دعویٰ بے بنیاد ہے. دوسری بات انہوں نے صحیح کی کہی ہے کہ صفا مروہ کے بیچ میں جو صحیح ہوتی ہے، تو اس میں عورت کے بارے میں یہ مذاہب اربعہ کہتے ہیں کہ وہ آہستہ چلے. اس پہ بھی اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس پہ بھی اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ صحیح کے بارے میں بھی بلکہ خود بعض شوافع جو ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر مردوں کی بھیڑ نہیں ہے، خواتین ہیں، تو صحیح کر سکتی ہیں، دوڑ سکتی ہیں. جن لوگوں نے اس کے خلاف بات کی ہے انہوں نے صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ کہیں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. جب مرد ہو ساتھ میں اچھی خاصی بھیڑ ہو تو ورنہ وہ جو ہے صحیح کریں گی. اور اصل حکم کیا ہے؟ دیکھیں آپ، یہ صحیح کس کی سنت ہے؟ یہ حکم آیا کہاں سے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. شیخ البانی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں نا کہ صحیح کرے گی وہ عورت.
البتہ وہ کہتے ہیں کہ جب مردوں کی بھیڑ ہو تو بعض شوافی علماء نے جو کہا ہے کہ بھیڑ ہو تو اس میں وہ تھوڑا کنٹرول کرے، تو کہتے ہیں یہ بات مقبول ہے، لیکن اصل جو شریعت کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اصل سکھایا وہ دونوں کے لیے سیم ہے۔ اور آپ سوچیں کہ صحیح جو سنت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں جو انہوں نے صحیح کیا تھا، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہیں سے ہم نے صحیح لیا ہے۔ تو صحیح شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جہاں سے آئی ہے وہ ایک خاتون کی طرح سے، وہ ایک جو ہے عورت کے ذریعے سے خاتون ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہاں سے صحیح کی بات آئی۔ تو اصل سنت، اصل طریقہ ایک خاتون کا ہے، اور آپ یہ فتویٰ دے رہے ہو کہ خاتون صحیح نہیں کر سکتی، کتنی عجب بے جوڑ بات ہے، کتنی فضول بات ہے۔ یعنی جس کی بنیاد ہی ایک عورت کی صحیح ہے، اس بنیاد کے خلاف جا کے آپ بات یہ کہتے ہو کہ نہیں عورت صحیح نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ ہاں زیادہ سے زیادہ جو علماء نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہاں مردوں کی بھیڑ ہے، ہاں مرد بھی رہتے ہیں وہاں، اس صورتحال میں نہ کرے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو ایسی نوبت آ گئی کہ شاید ہی کوئی ایسا موقع ملے کہ خواتین مردوں سے الگ رہیں۔ لیکن اگر خواتین کے ساتھ وہ مسائل نہ ہو تو جن علماء نے جو ہے صحیح سے روکا ہے وہ علماء بھی اجازت دینے کے لیے قائل ہیں۔ شوافی علماء کہتے ہیں کہ بھائی وہ صحیح کر سکتی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کے حوالے دیے۔ تو صحیح کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ امت کا اجماع ہے کہ وہ مردوں کے خلاف کرے گی، غلط بات ہے، امت کا کوئی اجماع نہیں ہے، بلکہ امت کے علماء نے تو یہ کہا ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح صحیح کرے گی۔ بس یہ کہا کہ جہاں مردوں کا اختلاط ہو جائے وہاں پہ ایک خاص، یعنی وہ جو ہے پرماننٹ کوئی حکم نہیں بتایا انہوں نے، ایک عارضی صورتحال ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا وہ کریں گے، لیکن اس میں بھی جو ہے امت کا اجماع نہیں ہے۔ خود شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی کہا تھا کہ اصل یہی ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اصل یہی ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے صحیح کیا، کیونکہ اصل جو سنت جہاں سے آ رہی ہے وہ ایک خاتون کا عمل ہے، اس لیے ایک خاتون صحیح کر سکتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس میں اجماع ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ جب میں نے اجماع کا حوالہ دیا تو پھر میں نے کہا کہ نہیں اگر اجماع ہے تو ایسے ہی لوگ کریں، لیکن حقیقت میں یہ اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہاں بھی اجماع نہیں ہے اہل علم کا کہ نہیں یہاں پہ وہ صحیح نہیں کرے گی، اہل علم کے اقوال موجود ہے کہ نہیں وہ عورت بھی صحیح کر سکتی ہے۔ بس اتنا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب مردوں کا اختلاف ہو جائے تو وہاں وہ صحیح نہ کرے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ آگے ظاہر ہے اس لیے چل رہی ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں۔ ایک بات میں اور اس پہ بولنا چاہتا ہوں، جی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رمل کے معاملے میں یا صحیح کے معاملے میں اجماع ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اجماع ہے تو ہم مان لیں گے، لیکن جس مسئلے میں اجماع ہے اس پر آپ اس مسئلے کو تو قیاس نہیں کر سکتے نا، اس میں اجماع نہیں ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق کے معاملے میں آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اجماع کی کوئی دلیل نہیں دی ہے کہیں پر بھی۔ یہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی ہے نا، اگر کوئی کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایسے ہی نہیں قبول کیا جائے گا، آپ کو دکھانا ہوگا کہ کہاں اللہ کے رسول نے بات فرمائی ہے۔ ایسے ہی اجماع کے معاملے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز کے فرق ہونے میں اجماع ہے، تو یہ اجماع ہوا میں نہیں ثابت ہوگا۔ آپ کوئی ایک کتاب تو دلیل کے طور پہ پیش کریں۔ یہ ہم مانتے ہیں رمل کے معاملے میں، صحیح کے معاملے میں بعض علماء نے اجماع نقل کیا ہے، اور اگر مان لیں کہ وہ اجماع ثابت ہو تو ٹھیک ہے، حدیث نہیں ہے اجماع ہے، ہم دلیل مان لیں گے۔ اگر اجماع کا دعویٰ آپ رمل کے بارے میں ہے، بعض علماء نے کہا ہے، چلو مان لو کہ اختلاف نہیں ہے، اجماع ثابت ہے، تو ہم وہاں رمل کے معاملے میں اور صحیح کے معاملے میں اجماع کی وجہ سے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ تیز نہیں دوڑے گی۔ لیکن ایسے ہی اجماع کا دعویٰ جو آپ نماز میں عورتوں اور مردوں کی تفریق کے معاملے میں کر رہے ہیں، اس میں اجماع کا ثبوت تو دیجیے۔ اجماع بیان کیا جاتا ہے، فقہا کی کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے، فقہا اس کو نقل کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں اجماع ہے۔ نماز میں عورت اور مرد کے فرق کے معاملے میں علماء نے اختلاف نقل کیا ہے کہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو جو اجماع کا آپ کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ ہی غلط ہے عورت اور مرد کی تفریق کے معاملے میں۔ تو جس مسئلے میں اجماع ہے ہی نہیں، آپ اس کو اس مسئلے میں کیسے قیاس کر سکتے جس مسئلے میں اجماع ہے؟ بات کلیئر ہے میری؟ عورت اور مرد کی نماز کے تفریق کے معاملے میں ان کا اجماع کا دعویٰ ہے، ثبوت نہیں ہے کوئی اجماع کا۔ رمل کے معاملے میں بعض لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اگر اس کو مان بھی لے جائے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اجماع کی وجہ سے مان لیں گے۔ لیکن آپ نماز میں عورت اور مرد کی نماز میں تفریق کے معاملے میں اجماع کا ثبوت تو پیش کیجئے۔ یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔
لہٰذا اس مسئلے میں اپنی دلیل بنانے کے لیے رمل کا حوالہ دینا مفتی صاحب کا صحیح نہیں ہے. اچھا، رمل اور صحیح میں تھوڑا سا فرق ہے. صحیح کی جو اصل ہے وہ وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا. رمل کے بارے میں صحیح بخاری کہتی ہے کہ مشرکین جو تھے ان کو ان کے سامنے جو ہے طاقتور ظاہر کرنے کے لیے اس کا حکم ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ یہ خاص مردوں کا ہے، کیونکہ طاقت کا مظاہرہ مردوں کا ہے. تو وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے رمل کے تعلق سے، اس لیے علماء نے اجماع نقل کیا. تو اس کی دلیل بھی تو مل رہی نا، اس کی دلیل بھی مل رہی کہ خاص مردوں کو طاقت کا جو ہے مظاہرہ کرنا تھا تو ان کو یہ حکم ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا سلو کما رہی تم نے وسلی، حج کے مسائل آپ سیکھ لیں جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا. تو ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کی کہاں منکر ہیں کہ اگر کوئی دلیل مل گئی تو اس سے استثنائی صورت نہیں نکل سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں سلو کما رہی تم نے وسلی، لیکن اگر کوئی بھی دلیل، یعنی ہم جنرل یہ بات کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، لیکن اگر کسی خاص پہلو سے کہیں بھی کوئی دلیل دے دے تو ہم کہیں گے یہاں ایکسپشن ہے. جیسے بھائی جماعت کا مسئلہ ہے، مرد حضرات کی جماعت ہوگی تو ہم طور سے امام آگے ہوگا. یہ کیوں چلا دی ان کو؟ رکو جا، ابھی خواتین کیسے جماعت ہوتی ہے تو اس میں عورت جو ہے بیچ میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی. اگر کہیں پہ کوئی ثبوت ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں استثنائی شکل ہے، وہاں استثناء مانتے ہیں. ایسے ہی حج کے مسئلے میں بھی اگر استثنائی شکل، کوئی استثنائی صورت نکلتی ہے کہ بھئی رمل کا حکم خاص مردوں کے لیے، تو اس کو ہمیں ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے فیصلے دلیل کے ساتھ ہوں گے، یہ جھوٹے اجماع کے دعوے سے نہیں ہوں گے. تو رمل کا مسئلہ الگ ہے، صحیح سے تھوڑا الگ مسئلہ ہے. وہ خاص مردوں کا حکم ہوا تھا، لیکن صحیح کا جو مسئلہ ہے وہ اصل عورت ایک خاتون ہی کی سنت ہے اور وہیں سے وہ لوگوں نے اس کو سیکھا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. اجماع سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی، دوڑے گی نہیں. اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، زور سے نہیں کہے گی. تو اسی طرح اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. صدیوں تک جتنے فقہا گزرے ہیں نا، ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سب میں یہی لکھا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس پہ اصل میں ثبوت پیش کرنا چاہیے ان کو نا بھائی. رمل وغیرہ کے بارے میں یا صحیح کے بارے میں بعض لوگوں نے اجماع نقل کیا ہے، لیکن عورت اور مرد کی نماز میں تفریق پر اجماع ہے، یہ اجماع نقل بھی نہیں کیا کسی فقیہ نے. اگر کہیں نے کسی نے کہا ہے کہ اجماع ہے تو یہ دلیل دے، ثبوت کہاں پر ہے؟ فقہا نے تو اختلاف نقل کیا ہے کہ اس معاملے میں فقہا کا اختلاف ہے. جیسے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح سے تشہد اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ جو اجماع کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، جیسے کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ثبوت دو، ویسے کوئی اگر اجماع کا دعویٰ کرے تو اس کو ثبوت دینا چاہیے. یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کی اجماع ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں اجماع ہے تو ایسے ہوا میں بولنا کافی نہیں ہوگا، ان کو ثبوت دینا پڑے گا. اجماع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، فقہا نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، کس فقیہ نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کس پہ اجماع ہے. جو اختلاف ہے وہ تو ہم نے ویسے نقل کیا اس سے پہلے بھی، لیکن اس اختلاف کے علاوہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ام الدرداء صحیح بخاری والی روایت میں ان کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اجماع نہیں ہے. اگر ایک فقیہ کا بھی قول پیش کر دیا جائے تو اجماع کا دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ جھوٹا ہونا کافی ہے. تو ہمارا تو جو ہے یہ اجماع کا دعویٰ غلط ہونے کی دلیل ام الدرداء والی حدیث تو ہے ہی اپنی جگہ پر. باقی کس نے کہا ہے کہ اجماع ہے؟ بھائی آپ اپنی طرف سے تھوڑی کہہ سکتے ہیں اجماع ہے. آپ کو کسی فقیہ کا کوئی کتاب سے قول نقل کریں کہ کسی فقیہ نے کہا ہو کہ اس مسئلے پہ اجماع ہے. مفتی طارق صاحب تو اجماع نقل کرنے کے معاملے میں جھوٹے ہیں. اس سے پہلے کئی مسائل میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اجماع کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں بھی یہ اجماع کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. جی شیخ کفایت، میں تھوڑا سا کمنٹ دیکھنے لگا. ایک شخص نے لکھا ہے کہ بول تو ایسے رہے جیسے مفتی طارق مسعود لائیو ہے. لائیو لے آؤ بھائی نا. بھائی انہوں نے کئی ویڈیوز میں کہا کوئی بھی اہل حدیث آ کے بات کر لے. چیلنج کیا انہوں نے، اصل میں کوئی جو ہے نوٹس نہیں لے رہا تھا، تو یہ بار بار چیلنج کر رہے. تو ہم تو کہتے ہیں نا بھائی صاحب لے آؤ ان کو. کام نے روک کے رکھا ہے کہ وہ نہیں آ کے بات کر سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ دفاع کر سکتے ہیں، اپنی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں، تو آپ ان کو بلا لائیے، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. فقہا گزرے ہیں نا، ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سب میں یہی لکھا ہے پوری دنیا میں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو یہ تو چند میں نے دلائل دیے، مزید دلائل آپ کو اس کلپ میں مل جائیں گے. اس لیے آپ سمٹ ہی کے نماز ہیں. یہ دیکھیں شیخ سرفار نے واضح کر دیا کتنا، مطلب کتنی بڑی غلط بات ہے کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے صحابیہ کی کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، اور یہ کہتے ہیں ساری کتابوں میں سارے لوگوں نے ویسے نقل کیا. یعنی اتنی واضح روایت موجود ہے. اگر اجماع کسی نے نقل کیا ہوتا تو بھی ٹوٹ رہا ہے.
دلیل کی روشنی میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہاں تو کسی نے نقل بھی نہیں کیا ہے، ان کا خود کا دعویٰ ہے. اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو مفتی صاحب اور ان کی پورے جتنے بھی ان کے آس پاس رہنے والے ہیں ساری دنیا کی مقلدین کو اکٹھا کر کے آپ ذرا کسی کتاب سے ہم کو بتائیے نا، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو. آپ ہمیں دکھا دیں، ہم انشاءاللہ آئندہ یہ بات نہیں کہیں گے کہ اجماع نہیں ہے. ہم اجماع کسی نے نقل نہیں کیا، ہم کہیں گے بھی جو اجماع نقل کیا اس کے خلاف دلیل موجود ہے. لیکن کم سے کم بتائیں تو کس نے نقل کیا ہے کہ ایک عورت مرد کی طرح نماز میں بیٹھے گی، اس پر اجماع ہے. اس پر اجماع کس نے نقل کیا؟ مفتی صاحب کون ہوتے اجماع نقل کرنے والے؟ اگر پہلے کسی نے نقل نہیں کیا ان کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس لیے سب مل کے ذرا مفتی صاحب سے حوالہ مانگیں کہ کہاں لکھا ہوا، کس نے دعویٰ کیا ہے کہ مرد عورت کی طرح بیٹھے گی، اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس پر تو شدید اختلاف ہے کفایت بھائی، اس پہ تو شیخ کفایت میں ایک بات یہ کہہ ذکر کیا ہے. جی شابان بھائی بول. ہاں جی شابان بھائی جی شابان بتائیے. شیخ شابان نہیں، بس وہی میں کہہ رہا تھا کہ اس میں تو باقاعدہ سخت اختلاف موجود ہے. دوسرے مسلک کے علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی یہ احناف کا مسلک ہے، ایسا باقاعدہ مینشن کیا ہے. تو یہ اتنی یعنی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، اتنا مشہور مسئلہ ہے کہ اس کو جو ہے گوگل کر کے بھی دیکھا سکتا ہے کہ اس پہ سخت اختلاف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی ایک دم مبتدیانہ مسئلہ ہے، یعنی کوئی گہری فقہی بات یہ نہیں ہے. یہ ایک نارمل عالم کے لیے بھی سہل الحصول ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس پہ شدید اختلاف ہے، اور باقاعدہ یہ ذکر کیا گیا ہے یہ احناف کا مسئلہ ہے. یعنی اس کو مینشن کیا گیا. کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ امت کا اجماع ہے اور کثیر تعداد میں لکھا گیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. جزاک اللہ. آگے چلائیں ویڈیو. اچھا شیخ، یہ عمدۃ القاری کا ایک اچھا میں ایک بات شیخ کفایت میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے جس طرح سے ابن دردہ والا وہ نقل کیا ہے، کیا اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ خود امام بخاری کا موقف بھی وہی ہے؟ بالکل سمجھ میں آتا ہے. ہاں، تو یعنی خرقے اجماع کا صرف یہ کہ ام دردہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی یہ نقل کرنا اور اس پر کوئی رد نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری بھی اس بات کے قائل تھے کہ عورتیں مردوں کی طرح بیٹھیں گی. تو یہ خود اجماع کے خلاف ایک بات یہ بھی ہوگی نا کہ امام بخاری جو امام الدنیا فی فقہ الحدیث ہیں وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح بیٹھے گی. تو اجماع کہاں رہا جب امام بخاری کا اپنا اختلاف موجود ہے؟ ام دردہ کا اختلاف تو اپنی جگہ پر ہی ہے، امام بخاری اس بات کو لے کر کے آ رہے ہیں، تو امام بخاری کا خود کا موقف بھی یہی ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح بیٹھیں گی. تو اس میں پھر اجماع کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگی جب امام بخاری خود اس کے مخالف؟ اسی لیے تو بیچ میں آتا نا امام بخاری کا موازنہ، بہت تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو، اس لیے امام بخاری کو نیچے دکھانے کی کوشش، مقابلہ کرتے رہتے امام بخاری کا. جی اچھا، ایک چیز میں اور نقل کرنا چاہ رہا تھا. یہ میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے عمدۃ القاری امام بدر الدین عینی کی. اچھا، یہ تو ماشاءاللہ نام بھی بہت اچھا ہے کیونکہ حوالہ تو خود آناف یہاں سے آ جائے گا. وہ لگتے ہیں فدل علی ھذا ان المستحب للمرأة ان تجلس فی التشہد کما یجلس الرجل. اور تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے، یہ اثر، کہ عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ تشہد میں ویسا بیٹھے گی جیسے انہوں نے بایاں پیر کھڑا رکھے گی اور بایاں پیر جو ہے وہ پھیلا دے گی. آگے کہہ رہے ہیں وَبِهِ قَالَ النَّخَعِي وَأَبُو حنیفہ وَمَالِکَ، یعنی صرف ابو ام الدرداء کا عمل نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بات کہی ہے امام نخعی نے بھی، امام ابو حنیفہ نے بھی اور امام مالک نے بھی. یہ اجماع کا دعویٰ نقل کر رہے ہیں، جبکہ اس اثر پر امام عینی حنفی امام ہے ماشاءاللہ، ورنہ اور کسی کو ہو سکتا ہے ریجیکٹ کر دیتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا کہ مستحب یہی ہے، اور اس سے یہ خود امام عینی کا قول یہ بتاتا ہے کہ وہ خود بھی اس بات کے قائل ہیں. اور پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے ان کا ام الدرداء کا مسئلہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر امام نخعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ تینوں یہی مانتے ہیں کہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھے. تو کہاں اجماع رہ گیا میرے بھائی جب یہاں پر آپ کی امام حنیفہ. اچھا، یہ بات کئی لوگوں نے لکھی ہے، میں بہت دیر تک، میں تقریباً 1 گھنٹہ والا تلاش پہ ملا نہیں، لیکن دکاترہ نے یہ بات لکھی ہے. بعد میں بھی فوٹو دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک منتدی پہ ایک دکتور نے، یہ فقیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق کے قائل نہیں تھے. یہ احناف کا مفتابی قول تو ضرور ہے، پر یہ امام ابو حنیفہ کا قول نہیں. جمہور کا بھی قول ہے لیکن امام ابو حنیفہ کا قول نہیں. امام ابو حنیفہ اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے عورتوں اور مرد کی نماز میں فرق نہیں. میں حوالہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی اور بہت معتبر ملے گا، کیونکہ ہم مفتی طارق مسعود کی طرح ہوا میں بات نہیں کرتے نا، ورنہ تو میں ایسے ہی بول دیتا کہ امام حنیفہ اس بات کے قائل نہیں. پر میں ایسے نہیں بولوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اس کا حوالہ تلاش کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں نے کیونکہ وہ معاصر ہے اس لیے میں وہ حوالہ پیش نہیں کر رہا ہوں.
ورنہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ عورت و مرد کی نماز میں فرق ہے. یہ مفتابی قول احناف کے یہاں پر تو ہے لیکن امام حنیفہ کے خلاف ہے. یہ بہرحال تو یہ امام عینی کا قول بھی جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اچھا یہ سراج بھائی یہ بیٹھنے کے بارے میں مفتی طارق مسعود نے کہا ہے ابھی یا سجدے کے بارے میں کہا ہے؟ نہیں بیٹھنے کے بارے میں نہیں وہ جو ام الدرداء والی روایت ہے وہ تو بیٹھنے کے بارے میں. وہ کہہ رہے کہ وہ بیٹھتی تھی اس طرح، اس کا مطلب اور عورتیں نہیں بیٹھتی تھیں. وہ ام الدرداء والی روایت پیش کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بس ایک ہی عورت تھی جو بیٹھتی تھی، باقی لوگ نہیں بیٹھتے تھے. تو یہاں پر تو امام نخعی، ابو حنیفہ، امام مالک، یہ تینوں کہنے کی مستحب ہے کہ عورت بھی مردوں کی طرح بیٹھے گی. اور ہمارا عمومی موضوع عورتوں اور مرد کی نماز میں فرق کا ہے. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر. i+ کی پوری ٹیم کو جزاکم اللہ خیر. تمام علماء کرام کو آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب کے اعتراضات کا جواب دیا عورت اور مرد کی نماز کے فرق کے متعلق. جزاکم اللہ خیر. i+ TV اختلاف کا حل آفیشیل لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.